بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی تو فرینڈ، کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ آج کل جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل اور نیٹنگ کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں اب کسی کو بھی نیٹنگ لگانے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آج تھوڑی سی ٹاپک کے اندر چینجنگ ہے، تھوڑی سی موضوع کے اندر میں نے چینجنگ کی ہوئی ہے۔ برائے مہربانی جو بھی ویوز، جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میری دلی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے ہمیں کافی کچھ پتہ چلتا رہتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے کہ جو ہم محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو کا ہمیں، جو ہماری محنت ہے اس کا ہمیں جو محنت کرتے ہیں اس کا ایک صلہ مل جاتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ کی وجہ سے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تبھی آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے گی، اسکپ مت کیجئے گا۔ جی تو فرینڈز، نیٹنگ میں آج کل جو اس وقت رجحان چل رہا ہے وہ زیادہ تر چل رہا ہے کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے اور اس کے بعد دھاگا بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایک چیز تو پاکستان میں الحمدللہ کہ سوائے کہ پہلے ہوتا تھا نا کہ بندہ کہہ دیتا تھا کہ چلو بھئی سب سے سستی زہر ہے، زہر ہی کھا لیں، اب تو زہر بھی سستی نہیں ہے۔ تو فرینڈ، کاروبار کے حالات جو ہیں وہ ایسے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جن کے پاس کاروبار چل رہے ہیں، جن پارٹیوں کا وہ کام کر رہے ہیں، اور پارٹی والے بھی ایسے ڈھیٹ نسل کے ہیں، ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ وہ آگے سے پیمنٹ نہیں دے رہے، اور ان کی پیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے جو فیکٹری والے ہیں وہ ورکروں کی سیلریاں لیٹ کر دیتے ہیں، ایک اوپر سے مہنگائی اتنی، اور پھر اس کے بعد جو تنخواہیں ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو 20-25 یا 30 ہزار میں سے اگر کسی کا اللہ اللہ کر کے 1,000 روپے بھی بچتا ہے نا تو وہ بھی نہیں بچتا، کیونکہ بھائی آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایک ورکر کی سیلری، اگر بالفرض آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ادھار مانگیں گے، اور جب آپ ادھار مانگیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ادھار چکانا ہے تو پھر وہ آٹومیٹک ڈبل ہو جائے گا۔ ڈبل سے مراد ایسے کہ ایک تو آپ نے کسی بندے سے 1,000 روپے لیا، پھر اس کے بعد جب آپ کو پیمنٹ ملی ہے تو اس میں سے آپ نے 1,000 روپے نکالا، 1,000 آپ کا ادھر چلا گیا، 1,000 آپ کا ادھر چلا گیا۔ تو جو ورکر ہوتا ہے وہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کہ ورکر جو ہے نا وہ بالکل مائنس سے بھی نیچے جا رہے ہیں کہ ہر مہینے کرتے کراتے بہت ہی بدتر قسم کے حالات ہو چکے ہیں۔ اور جو دوست اور جو بھائی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، جو کہ آؤٹ آف کنٹریز میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو ان کو تو میں بھائی ویل اینڈ گڈ کہوں گا کہ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا جو کہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور باہر جا کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کے حالات میں اور آسانی پیدا کرے۔ مگر یہاں کے حالات تو بھائی بہت ہی بدتر ہو چکے ہیں، اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے اور ہوگا کیا۔ تو بھائی آپ جو بھائی نیٹنگ لگانا چاہتے ہیں وہ پلیز میری یعنی کہ پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر نہ جائیں، جو ابھی حالیہ ویڈیو میں ڈال رہا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھیں کہ یہ آپ جو ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مشینیں چل رہی ہیں اور ڈپارٹ جو ہے وہ کھچا کھچ کپڑے سے بھرا ہوا ہے اور بورے بھی پڑے ہوئے ہیں، دھاگا بھی پڑا ہوا ہے، سبھی کچھ ہے۔ تو بھائی یہ میری پچھلی ویڈیوز ہیں، ان کو میں دوبارہ سے یعنی کہ ایڈٹ کر رہا ہوں، ایڈٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ انہی ویڈیوز کے اوپر اگلا ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مشینیں تو بھائی اب بھی چل رہی ہیں، دو تین چلتی ہیں، لیکن جن پارٹیوں کی چلتی ہیں وہ پارٹی والے جو پیسے ہیں وہ بہت لیٹ دیتے ہیں۔ ان لیٹ پیسے ملنے کی وجہ سے جو ہمارے تھوڑے بہت
آسانی کے معاملات ہے وہ بھی اب آسانی سے نکل چکے ہیں، وہ بھی ہاتھ سے نکل چکے ہیں کہ وہ جو تھوڑی بہت آسانی تھی نا وہ بھی اس کا بھی گلا دبا دیا گیا ہے، یہ فیکٹریوں کی تنخواہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو بھائی اگر آپ نیٹنگ لگانا چاہتے ہیں، اور ہاں ایک بات اور، اگر بالفرض آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے اور آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک سیونگ ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ دو مشینیں لگا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے سر پہ یان خرید کے اس کو چلا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی کوئی ذاتی برانڈ بنا کے اس کو مارکیٹ کے اندر لانچ کر سکتے ہیں، تو پھر بھائی آپ کے لیے نیٹنگ جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند اس حساب سے ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل پروسیس پورا ہو جائے گا کہ آپ اپنا ہی آرڈر پکڑیں گے، آپ اپنا ہی آرڈر یعنی کہ بنائیں گے، اپنا ہی نیٹنگ کریں گے، اپنی یعنی کہ اسٹیچنگ کریں گے اور اپنی مارکیٹ کے اندر ایک پروڈکٹ لانچ کریں گے، تو آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ کیونکہ جو آپ گارمنٹس بنائیں گے، گارمنٹس میں ٹھیک ٹھاک مارجن سے آپ کو پروفٹ مل جائے گا، وہ بھی اس ٹائم پریزنٹلی۔ آج ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو میں نے اسے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، تو اس نے یعنی کہ اپنا موٹا حساب لگا کے بتایا کہ کہتا ہے کہ نہیں عدنان بھائی کہ میرے پاس اس وقت اتنا مارجن نہیں ہے کہ میں اپنی مشین لگاؤں اور اس کے اوپر فیبرک بناؤں۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ تینوں آپشنز کے اندر کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کسی ایک آپشن کے اوپر مس ہو رہے ہیں تو بھائی آپ 3-4 ماہ یا 5 ماہ یا تک کم از کم 1 سال ویٹ کر لیں کہ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں کہ کیا بننا ہے کیا نہیں ہونا ہے، پھر اس کے بعد آپ کوئی ڈیسائیڈ کیجئے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے تب بھی نیٹنگ لگانی ہے تو بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، نیٹنگ کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ مارجن ہے، بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے اور بہت ہی زیادہ، لیکن کام تو چلے، حالات تو کچھ اس مناسبت کے ہوں کہ بھئی کام چلنے کی طرف آئے، کیونکہ جب کام چلتا ہے تو پھر کسی قسم کے بھی نا جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ تو کام جب چلتا ہو تو پھر آئی چلائی لگی رہتی ہے، کہیں سے پیسے آ گئے اور لگ گئے، کہیں سے پیسے آئے لگ گئے، بات تو صرف یہاں تک یہیں پہ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ بھئی ایک تو پیسے نہیں آ رہے اور اوپر سے جو پاس ہیں وہ بھی استعمال میں آ رہے ہیں۔ جو نیٹنگ والے اس وقت جن کی اپنی نیٹنگیں ہیں وہ تقریباً میں نے اپنے یعنی کہ جو میرا ایک تجربہ ہے جو کہ میری ایک یعنی کہ میں نے مارکیٹ میں گھوم کے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو لوکل والے ہیں انہوں نے اپنی نیٹنگیں لگائی ہوئی ہیں، کسی نے 2 مشینیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے 4 رکھی ہوئی ہیں، کسی نے 3 رکھی ہوئی ہیں، کہ وہ ابھی باہر کسی کو بھی دھاگا نہیں دے رہے، کسی کو بھی پروگرام نہیں دے رہے، کسی کو بھی یان نہیں دے رہے، وہ اپنی نیٹنگ کے اندر ہی کپڑا بناتے ہیں اپنی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب کا، پھر اس کے بعد اس کو ڈائنگ کرواتے ہیں، ڈائنگ کروانے کے بعد اپنے گارمنٹس بناتے ہیں، گارمنٹس بنا کے وہ جو ان کی یعنی کہ پارٹیز ہوتی ہیں گارمنٹس والی ان کو وہ دے دیتے ہیں، تو ان کو تو ابھی بھی ٹھیک ٹھاک مارجن ہے، ابھی بھی ٹھیک ٹھاک مارجن کا پروفٹ ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں پرانے ہو چکے ہیں، اور نئے بندے کو مارکیٹ میں آنے کے لیے ان کے برابر انویسٹمنٹ چاہیے، ان کے برابر سیونگ چاہیے، یعنی کہ بات جا کے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 1 کروڑ بھی ہو نا تو آپ اپنا سیٹ اپ سیدھا کر سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے، اس کو چلانے کے لیے بھی آپ کو تھوڑے سے اور پیسوں کی ضرورت درکار ہوگی، اور جب آپ کا کام چل جائے گا تو پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ مہنگائی کتنی ہے اور معیشت کیسی چل رہی ہے، کیونکہ آپ کا کام جو ہوگا وہ اس لائن پہ آ جائے گا، وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک مارجن کی انویسٹمنٹ چاہیے اور ٹھیک ٹھاک مارجن کی آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے، اور اگر آپ مارکیٹ کے اندر فلاپ ہو رہے ہیں تو فلاپ ہونے کے بعد آپ کو تھوڑی بہت اپنی فیڈنگ کے لیے اور بھی مزید آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے سال ہٹی ہوتی ہے، دوسرے سال کھٹی ہوتی ہے، اور پہلے سال چٹی ہوتی ہے، دوسرا سال ہٹی ہوتی ہے اور تیسرا سال کھٹی ہوتی ہے۔ تو فرینڈز
ابھی انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے یعنی کہ کیا پروگریس ہے اور کیا پروسیجر ہے کہ آپ نیٹنگ لگا کے اپنی گارمنٹس کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.